امت مسلمہ کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اتحاد اور اتفاق۔ امت مسلمہ کو معاشی طور کے اوپر پیسوں کی اتنا ضرورت نہیں اور اسلحہ کی اتنا ضرورت نہیں جتنی جو موجودہ زمانے میں اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ کفر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے متفق ہو چکا ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس اتحاد ہوتا تو فلسطین کی وہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ غزہ تباہ ہو گیا، شام اور لبنان کی حالت دیکھنے کی قابل نہیں۔ اور یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ لیکن مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجود آئے مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک کا خطاب سننا کیسا ہے؟ آیا ہم ان کا خطاب سنیں یا نہ سنیں؟ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آئے کس لیے ہیں؟ جو ہمیں سننے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اتحاد امت کے لیے، کہ امت کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد کیا جائے، امت متحد ہو کر دشمن کو منہ کی دشمن کو جو ہے ایسا جواب دے کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اتحاد امت کو شاید نہیں چاہتے، وہ طرح طرح کی لوگوں کی ذہن سازی کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب یا دیگر علماء جو لوگوں کو امت کو متحد ہونے کی باتیں کرتے ہیں ان کے خطابات سے روکا جائے۔ اب چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کراچی میں آج دوسرا عوامی لیکچر ہوگا، خطاب ہوگا، تو اسی لیے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس خطاب کو سنیں اور سمجھیں، اپنے علماء کے ساتھ جڑیں تاکہ آپ کی بھی رہنمائی ہو، اتفاق کو جو ہے پروموٹ کریں، فرقہ واریت کو، فساد کو، شر کو، باہمی لڑائی جھگڑوں کو چھوڑیں تاکہ مسلمانوں کی قوت اور ان کی ترقی جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو۔ آج مسلمانوں کو ترقی اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔